بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا موضوع بھی تھوڑا سا ایک ذرا مطلب فکری قسم کا موضوع ہے یہ تھوڑا سا، اور مطلب اس کے اندر ظاہر ہے کہ ساری تفصیلات تو نہیں ہوں گی، لیکن کچھ نکات کی شکل میں بات رکھوں گا۔ اس کا موضوع کا جو جوڑ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ فرد اسلام میں جو اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کا جو بنایا ہوا فرد ہو وہ کیسا ہو، یعنی ایک انسان کی انڈیویجول یا پرسنل آئیڈینٹی جو ہے اس کی کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا بات ہونی چاہیے۔ تو اب آج کا جو موضوع اس سے متعلق یہ ہے کہ یہ فرد جو ہے کس اجتماعیت کا حصہ بنے، یعنی اس کی اجتماعیت جو ہے وہ اسلام کی نظر میں کون سی ہے جس میں اسلام چاہتا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے، اور اس اجتماعیت کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور اس اجتماعیت میں دوسری جو اجتماعیتیں ہیں ان کا کیا مقام ہوگا۔ یعنی انسان کی بہت سی اجتماعیتیں ہیں، اس کا ایک خاندان ہے، اس کی ایک نسل ہے، اس کی ایک قوم ہے، قبیلہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کو رہتے ہوئے، ان اجتماعیت کو رہتے ہوئے کس طریقے سے ایک اور اجتماعیت وجود میں لائی جائے اور یہ فرد اس اجتماعیت کا حصہ بنے، اور اگر اس اجتماعیت میں اور دوسری اجتماعیتوں میں ٹکراؤ ہو تو کون سی چیز اوپر رہے۔ یعنی کئی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کہ کیا ایک فرد جو ہے وہ اگر یہ طے کرے کہ میں ساری زندگی عبادت میں گزاروں گا بطور فرد کے، اور وہ بطور امت کے کوئی کام نہ کرے، نہ اس کا حصہ بنے، نہ اسے تعلق رکھے، نہ بلکہ یہ کہیے اس کے خلاف ہی کام کرے، اس کو توڑنے میں لگے رہے، تو کیا اس کی فرد کے طور پر کامیابی جو ہے وہ کافی ہوگی، یا اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ اور مسائل بھی ہوں گے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین طرح سے اس بات کو بتایا ہے۔ یعنی یہ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا ہے کہ اے انسان تجھے یہ کام کرنا ہے، جیسے قرآن مجید میں سب سے پہلے اللہ نے انسان کو مخاطب کیا نا، کہ اے ایک انسان، یا ایھا الناس، اے لوگو یہ کام کرو، اے انسان یہ کام کرو، اے بندے تم میری مطلب عبادت کرو، اے بندے تم ایسے رہو، اے مرد ایسے رہو، اے عورت ایسے رہو، فرد کو مخاطب کیا ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے بطور ایک صفت کے اس امت کو مخاطب بھی کیا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ اے لوگو تم ایک اجتماعیت کا حصہ ہو، اور تمہاری اجتماعیت ہم بتائیں گے وہ کیسی ہے اور کس بنیاد پر ہے۔ دوسری بات اس میں دوسری طریقے سے بھی اس بات کو سمجھایا ہے کہ اجتماعیت جو ہے وہ اگر نہ ہو تو پھر کیسی زندگی ہوگی، مطلب ایک فرد کی زندگی اجتماعیت کے بغیر جو ہے وہ کیسے، مطلب یہ کہ نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ بتائیے کہ فرد کے کامیاب ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں، اور اجتماعیت کی کامیاب ہونے کی کیا شرطیں ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ یوں کہیں کہ آپ ایک پرزہ بناتے ہیں تو پرزہ بنانے کی کچھ کوالٹی ہوتی ہے، اس کوالٹی کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ اگر آپ نے وہ کوالٹی کے اندر وہ پرزہ بنا دیا تو وہ پرزہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر وہ مشنری کے اندر نہیں چل رہا ہے، یا مشنری کے اندر کوئی مسئلہ پیدا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس میں بطور پرزے کے تو کامیابی تھی، مگر بطور ایک مشنری کے حصے کا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں، تو اس کے لحاظ سے بھی کچھ شرطیں اللہ نے بتائی ہیں۔ تو تین طرح سے اگر دیکھا جائے اس بات کو بتایا گیا ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس سے ہمارے لیے جو آسانی ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم اگر اس امت کا حصہ نہیں ہیں تو کیسے بنے مثلا، اور اگر ہم اس امت کے حصہ بننے میں ہمارے پاس رکاوٹیں ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا کیا عذر ہو سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، تو ہم کس طریقے سے اس عذر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امت کا حصہ سمجھیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت شروع میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو سورہ کافرون کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی
کہ اے کافروں تمہاری طرح کی عبادت ہم نہیں کرتے، اور تم جو عبادت کر رہے ہو وہ ہماری عبادت نہیں ہے۔ اور اس میں یہ کہا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ تو گویا بالکل ابتدائی طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس امت کا ایک الگ دین ہے جو اس کو دوسری قوموں کے دین سے الگ کر رہا ہے۔ تو اس سے جو بات سب سے پہلی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس امت کی بنیاد جو ہے بطور امت کے اجتماعیت بنے گی دین کی بنیاد پر، یعنی نسل کی بنیاد پہ نہیں بنے گی۔ مکہ میں آپ نے عربوں کو مخاطب کیا، ابو جہل بھی عرب تھا، ابو بکر بھی عرب تھے، تو ابو بکر آپ کے پاس اس لیے نہیں آ گیا کہ وہ عرب تھے اور یہ نان عرب تھا، دونوں عرب تھے، لیکن ایک نے قبول کیا دین میں آ گیا تو وہ اسلام میں شامل ہو گیا، دوسرے نے قبول نہیں کیا تو وہ اپنی زندگی جاہلیت کی اس نے شمار کی۔ اسی کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں مکے میں آپ نے دعوت دینا شروع کی ہے تو آپ کا دعوت کے دو ایجنڈے ہوتے تھے، 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا آپ کا، 2 پوائنٹ کا۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو مان لو، اللہ تعالیٰ کے کو اپنا ایک خدا، ایک اکیلا خدا مان لو، اور باقی سارے خداؤں کو چھوڑ دو، اور اسی کے بات کو سنو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اور میرے مشن میں میری مدد کرو، یعنی مجھے نصرت دو، میرے ناصر، یعنی جیسے انصار بن کے میری زندگی گزارو میرے ساتھ۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ بھائیوں میں آپ کی بڑی تکلیف مجھے ہوتی ہے، آپ کی معاشی حالت بڑی خراب ہے، تعلیمی حالت بڑی خراب ہے، آپس میں آپ کے اندر بڑی کمزوریاں آ گئی ہیں، فلاں فلاں قومیں آپ سے آگے بڑھ گئی ہیں، آپ بڑے پچھڑے ہوئے ہیں، تو میں ایک ریفارمر ہوں، ایک میں مطلب یہ کہ مفکر ہوں، ایک فلاسفر ہوں، اور میں چاہتا ہوں کچھ آپ کو تجویزیں دوں اور آپ کے لیے کچھ کروں، یہ آپ کا ایشو نہیں تھا۔ آپ کا ایشو یہ تھا کہ میں تمہارے پاس ان ساری باتوں کا حل اس پر لے کر آیا ہوں کہ تم ایک دین پر جمع ہو جاؤ، اور ایک دین کی بنیاد تم عقیدے کے طور پر قبول کر لو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ اس کے بعد اس مشن کے اندر باقاعدہ میرے حصے دار بن جاؤ اور اس کے ساتھ سپورٹر بن جاؤ۔ اسی لیے جب آپ نے قریش کو ایک خطاب میں کہا تھا کہ کلمتن تقولونہا تملکون بہا العرب وتدین لکم بہا العجم، تم ایک جملہ مجھے کہہ دو، وہ جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر تم یہ کہہ دیتے ہو تو تم پورے عجم کے عرب کے مالک بن جاؤ گے، اور عرب عجم جو ہے نان عرب، عرب کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں وہ تمہارے ماتحت ہو جائیں گے، تمہارے مطلب باج گزار، تمہارے ساتھ دینے والے بن جائیں گے۔ یعنی دو حیثیتوں کو آپ نے الگ الگ بتایا لیکن کلمے سے جوڑ کے بتایا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو مکے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی اجتماعیت نہیں ہے، یعنی وہاں پر آپ کے پاس کوئی اجتماعیت نہیں ہے، چند لوگ ہیں، افراد ہیں، اور وہ افراد بھی بڑے کچلے ہوئے، دبائے ہوئے، اور مطلب بھی کمزور قسم کے لوگ ہیں، اور وہاں پر آپ کے پاس لیکن فکر کے طور پر اسلام پہلے دن سے اس بات پر موجود تھا کہ ہمیں یہ کام یہاں تک لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے ایک دفعہ ان کو اسلام کی دعوت دی، کچھ لوگ بڑھ گئے، تو دوسری ملاقات میں آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کے 12 ان کے نقیب بنا دیے۔ سب سے پہلے دفعہ آپ نے اپنے ایک صاحب کو ان کے لیے تعلیم معلم بنا کر بھیجا جی۔ اس کے بعد اگلا کام آپ نے یہ کیا کہ بھائی تم لوگ جو ہے 12 ایک قسم کا یوں کہہ لیجئے کہ نان بائنڈنگ قسم کے ایک لیڈرشپ میں آ جاؤ، یعنی باقاعدہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے لیکن گورنمنٹ کے علاوہ تم ایک قسم کا جیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لوز مطلب یہ کہ ایک قسم کا ریلیشن بنا لو، تو 12 نقیب آپ نے بنائے، یعنی اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، ان میں سے خزرج یعنی اوس جو تھے وہ مطلب یہ کم تھے، خزرج زیادہ تھے، تو ان سے 9 اور 1 سے 3 لیے، 3 اور 9 کر کے 12 بنا دیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 12 قبیل ان کے نقیب تھے۔ اچھا، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ سے یہی کہا کہ ہم آپ سے دعوت تو آپ نے قبول کری لی ہے آپ کی، اور ہم آپ کے ماتحت بھی رہیں گے، لیکن ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ کی وجہ سے ہم سب متحد ہو جائیں، ہم سب ہو جائیں، کیونکہ یہودیوں نے ہم کو دبا رکھا ہے، اور خود ہمارے اندر جو ہے آپس میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو نہیں پاتے، قبائل کی آپس میں لڑائیوں سے ہم فرصت نہیں ملتی، تو آپ کے ذریعے سے ہم اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اس بات کو کہ
اگر تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی بھیجا ہے جو تمہارے دلوں کو جیت لیتا ہے، یعنی وہ اگر یہ کام نہ ہوتا تو تمہیں کبھی جمع نہیں ہوتے. بس کرو اس کنتم اعداء، یاد کرو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فالف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے لیے مطلب یہ کہ تمہیں دلوں کو محبت پیدا کر دی اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تو اس کا تجربہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کیا؟ جب آپ مدینے تشریف لے گئے تو آپ نے 3 کام کیے. تینوں کام جو ہیں بنیادی طور پر فرد سازی کے بھی ہیں اور امت سازی کے بھی ہیں. یعنی اس بات کو بڑا اہمیت کے ساتھ یعنی آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے دین کے اتنا پیسز بنا دیے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے ہیں کہ ہر ٹکڑا دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا. آپ نے 3 کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ انصار اور مہاجر کی آپس میں برادرہڈ بنا دیا. ایک انصاری ایک مہاجر دونوں بھائی بھائی بن گئے، اور اس وقت کی بھائی بھائی پن اتنا آگے تک تھا کہ میراث تک میں حصہ بن جاتا تھا. یعنی اس حد تک اس برادرہڈ کو وہ کر دیا گیا تھا. تو آپ نے اخوت ان کے درمیان میں پیدا کی. تو اگر آپ دیکھیں تو اجتماعیت کی سب سے بڑی پہلی جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہے 2 بھائیوں کو بنانا. 2 بھائیوں سے پھر آگے خاندان چلے گا، اس کے بعد آگے سلسلہ ہوگا. تو آپ نے برادرہڈ کو بنایا. دوسرا کام آپ نے یہ کیا اجتماعیت کا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی. آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا، آپ تو ابو ایوب انصاری گھر میں رہنے لگے، لیکن مسجد کے لیے آپ نے زمین خرید کے پہلے اس کو باقاعدہ بنا دیا. اور مسجد اس طرح سے بنائی کہ وہ مسجد جو ہے مسجد جامع ہے. جامع کا مطلب یہ ساری بستی اس کے آس پاس جڑی ہوئی ہے، اس سے ویل کنیکٹڈ ہو گئی مسجد. مسجد جو ہے سینٹر پوائنٹ ہو گیا اور ساری جو ہے کمیونٹی اس کے ساتھ جڑ گئی. اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ وہاں پر جو مسلمان آبادی تھی وہ تنہا تو نہیں تھی، وہاں پہ 3 طرح کے لوگ تھے. مسلمانوں میں مہاجر انصار ایک گروپ تھا، اس کے بعد خود وہاں کے جو اوس اور خزرج میں لوگ تھے بہت سے وہ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مشرکین میں سے تھے، اور تیسرا گروہ یہودیوں کا تھا. تو آپ نے اس کے بعد تینوں گروہوں کے ساتھ مل کر ایک جسے آپ کہیے کہ پیس ٹریٹی کی. اور ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے سٹی اسٹیٹ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ نے وہ کی. اور اس میں آج کل کے زمانے میں ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو بہت نئی سیرت کے نئے اندازے آ رہے ہیں، چونکہ ہم آج کل تو سیکولرزم میں رہ رہے ہیں، اسلام کا تو نام لیں گے حکومت میں تو ہم تو بدنام ہو جائیں گے، جانے کیا کیا ہمارے ساتھ کہا جائے گا. تو ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اسلام بھی سیکولر ہی تھا. اور سیکولر کو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں آپ نے یہودیوں کو بھی شامل کیا تھا، مشرکین کو بھی شامل کیا تھا، اور یہ کہا تھا ہم سب مل کے اس ملک کی حفاظت کریں گے یہ، اور اس ملک کی ذمہ داریوں کو ہم مل کے انجام دیں گے، اور سب برابر کے حقوق دار ہوں گے. برابر کے حقوق دار ہوں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں جان، مال، عزت، مطلب یہ جو 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جو بنیادی ہیں، جان ہے، مال ہے، عزت ہے جی، اور عقیدہ ہے جی، یہ 4 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں. تو آپ نے سب کی حفاظت کی. لیکن جو لوگ اس معاہدے کو پڑھتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سارے اسلام میں بس صرف یہی ایک معاہدہ آپ نے زندگی بھر کیا تھا، باقی 20 سال تو آپ نے ایسے ہی گزارے، اور مدینے میں آپ نے 13 سال مطلب جو گزارے وہ بھی مطلب یہ کہ مکے کے، اور آپ کے 10 سال بیکاری گزرے تھے سب. حالانکہ اس میں 2 باتیں ایسی ہیں جو آپ کو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اسلام سیکولر اسٹیٹ نہیں بنا رہا تھا، یعنی نان بائنڈنگ قسم کا کہ بھائی تمہارا بھی مذہب پہ جیسا عمل کرو، تمہارا مذہب والا بھی صدر بنے گا، تمہارا دین بھی چلے گا، ہمارا دین بھی چلے گا، سب چلے گا، یہ نہیں تھا. اس میں 2 باتیں آپ نے طے کی تھی. ایک بات تو یہ طے کی تھی کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ سارے مسلمان، مہاجر اور انصار مل کر ایک امت ہیں. یہ طے ہوا تھا امتن جی، کہ المسلمون امتن واحدہ، مسلمان سارے جو لوگ ہیں ایک امت ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کی جو مطلب یہ ہے کہ خاندانی ذمہ داری ہے یا اور مالیاتی ذمہ داری یا کوئی بھی ذمہ داری ہوگی، اگر اکیلا آدمی نہیں کر سکتا تو سب مل کے انجام دیں گے، اور سب ایک دوسرے کے سب کا خون برابر ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وَالْيَهُودُ أُمَّةٌ واحدہ، یہود جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک الگ امت ہوں گے، ان کا اپنا مذہبی حقوق ہوں گے، ان کے اپنے جان و مال کا تحفظ ہوگا، لیکن وہ امت الگ ہے، ان کی جو چیزیں ہوں گی وہ اپنی جگہ پر ہوں گی. تو ایک تو آپ نے اس میں طے کر دیا. مشرکین کے بارے میں یہ ہو گیا کہ مشرکین جو ہے وہ رہیں اپنے ایمان پر، لیکن وہ وہاں کے مدینے کے لوگوں کے جو اصول ہوں گے انہی کے پابند ہوں گے. وہ بھی مطلب ان کی ذاتی زندگی میں وہ جو چاہیں کریں، لیکن جو اجتماعی زندگی ہوگی اس کے اندر جو اصول ہو رہے ہیں اس کے طابق ہوں گے. پھر آپ نے ایک آخری فائنل جملہ اس میں رکھا ہے جو پورے سیکولرزم کو ختم کر دیتا ہے. مطلب میں سیکولرزم کو یہاں پر اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو مطلب یہ کہ مجھے اس سے چڑھ نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اسلام کو سیکولرزم نہ بنایا جائے.
جو میرے لیے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے لوگ کہتے رہے کہ بھائی سیکولرزم آج کے زمانے میں بہت اچھا ہے، طریقہ ہے، کم سے کم اس میں جھگڑے نہیں ہوتے، ساری باتیں، اور ہم بھی یہاں پر رہ رہے ہیں تو ہم بہت سی باتیں اس لحاظ سے قبول کر کے ہی رہ رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ اسلام سیکولر نہیں ہے۔ کیسے فرق پڑے گا جب دونوں باتیں ایک ہی طرح ہی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کے حقوق برابر، ہمارے حقوق برابر، غیر مسلم کے برابر ہے، مسلم کے برابر۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں آخری جملہ یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ جو بھی کوئی آپس میں اختلاف ہوگا فَمَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کا آخری جملہ ہے کہ اس کو اللہ اس کے رسول کے حکم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا اس میں فائنل ورڈ کس کا ہوگا، کنکلوڈنگ ریمارک کس کا ہوگا؟ وہ اللہ اس کے رسول کا ہوگا۔ یا دوسرے الفاظ میں اسلام جو ہے اس حکومت کا جو قائم ہوگی جس میں سارے مذاہب کو حقوق حاصل ہوں گے، سارے مذاہب کی آزادی ہوگی، سارے مذاہب کے لوگوں کی آزادی ہوگی، لیکن برتر جو ہے فائنل ورڈ اللہ اس کے رسول کا ہوگا۔ یہ آپ نے معاہدہ، جو اس کو معاہدہ دو طرح سے کہتے ہیں، معاہدہ بھی کہتے ہیں اس کو مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں اگر آپ کہیں تو مطلب یہ کہ کانٹریکٹ کہہ لیجئے، اسے جو بھی کہہ لیجئے۔ بہرحال یہ تو خیر بالکل شروع کی بات ہے، لیکن میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ مدینے کے آغاز ہی میں آپ نے یہ کام کر دیا تھا، تو اس سے بھی مطلب یہ کہ اسلام کا پورا ایک جیسے مطلب یہ کہ وہ چیز ثابت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو بڑی آیتیں جو ہیں بڑے آرام کے ساتھ وہ آیتیں مل جائیں گی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کے تھام لو، اور دیکھو آپس میں بٹ مت جاؤ، تقسیم مت ہو جاؤ، یہ فرقہ مت بن جاؤ۔ اور حدیث شریف میں حبل اللہ کی تشریح بتا دی گئی ہے کہ رسی جو ہے اللہ کی قرآن ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا ہمارے پاس ہے۔ یعنی اگر ہم نے قرآن کو پکڑ لیا تو کوئی ہم نے اللہ کی رسی کو تھام لیا، اور اس رسی کے تحت ہم سب مل کر جمع ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مطلب یہ کہ مختلف موقعوں پر، اچھا ایک عجیب بات اللہ نے کہی ہے کہ انسان کا جو سفر ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ آغاز میں وہ سفر جو تھا وہ اجتماعیت کا سفر تھا، ایک امت کا سفر تھا۔ قرآن مجید میں کان الناس امتاً واحدہ، سارے لوگ جو تھے ایک امت کے تحت رہتے تھے۔ پھر کیا ہوا، بٹے کیسے؟ تو قرآن نے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ بٹے کیسے؟ جب بٹے اس وقت جب ہم نے ان کو کتاب دی تو علم مل گیا، علم کے بعد وہ بٹے، یعنی جہالت میں نہیں بٹے۔ یعنی فرض کیجئے کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ میں جیسے نابینا لوگوں کی طرح تھا کہ ہاتھی کو میں نے چھوا تو میں نے کہا یہ دم ہے، ایک نے کہا کہ کان ہے، ایک نے کہا پیر ہے، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا ہاتھی کیسے کہتے ہیں، بس میں نے چھو کے بتا دیا، تو علم نہیں تھا مجھے۔ لیکن جن کے جب علم آ گیا تو اس کے بعد انسانوں میں تقسیم ہوئی، تو قرآن نے بتایا کہ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے جب علم حاصل ہو گیا تھا، پہنچ گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں؟ اپنی نفس کی خاطر، اپنے نفس کی بات کو ماننے کی خاطر اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر دیا۔ یعنی وہی والی بات ہے کہ جو بنی اسرائیل نے کہا کہ سمینا و عصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مطلب یہ کہ انسانی زندگی کا سفر آغاز سے ہوا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آغاز کو اس لیے بھی بہت اہمیت ہے کہ اس کے آغاز کا شروع کرنے والا بھی وہی ہے جو ایک خدا ہے سب کا، ساری انسانیت کا خدا ایک ہے۔ اگر خدا یہودیوں کا الگ ہوتا، عیسائیوں کا الگ ہوتا، یا مطلب دوسری قوموں کا الگ ہوتا، کالے گورے کا الگ ہوتا، تو ظاہر ہے پھر تو سب بٹے ہی رہتے۔ لیکن جب سارے انسانوں کا، جتنے بھی انسان ہیں، سب کا ایک خدا ہے، تو ظاہر ہے اس کا دین بھی سب کو جمع کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز اچھا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید نے آپ مسلمانوں کی اور صفتیں بیان کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بطور امت کے بھیجے گئے ہو، یعنی تمہارا افراد کے طور پر ہم نے نہیں بھیجا ہے تم کو، ہم تم ایک امت بنا کے تم نے ہم کو بھیجا ہے جو تمہارے لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت جو ہے یہ ابراہیم سے جڑی ہوئی ہے، اس سے ان کا تعلق ہے۔ اور ابراہیم جو تھے وہ سارے مذہبوں سے کٹ کر صرف عقیدہ توحید کے ساتھ جڑنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تک کہا کہ ابراہیم امتاً واحدہ، وہ اپنی حیثیت میں خود اپنی جگہ پر امت ہے، یعنی ان کے یہاں عدد کا مسئلہ ہمارے یہاں نہیں ہے، کوانٹٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں کوالٹی کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی جو ہے پوری امت بن سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک اکیلا شمار کر لیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں جہاں بھی یہ باتیں آئی ہیں اسی کے ساتھ حدیث میں آپ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پہ بیعت فرمائی
کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، حالات اچھے ہوں ہمارے یا مشکل ہوں، دشواری ہو یا مطلب یہ کہ تنگی ہو، ہر حال میں ہم سنیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ علیکم بالجماع، آپ نے خاص طور سے فرمایا کہ دیکھو جماعت کے ساتھ رہنا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس بات سے مت کرنا کہ جماعت سے کٹ جاؤ، من شذ شذ فی النار، کہ جو جماعت سے کٹے گا پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ من مات ولیس فی عنقی بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں اسلامی اجتماعیت کے جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، بیعت نہ ہو، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو گویا اسلام نے ساری چیزوں کو ایرا بنا دیا کہ پری اسلام ایرا، جاہلیت کا ایرا، آفٹر اسلام ایریا، اسلام کا ایرا جو ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو جاہلیت کی باتیں بتائی ہیں اس میں 3-4 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اپنی جہالت کی بنیادوں پر، نادانی کی بنیاد پر اور منمانی طور پر کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں نہیں کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں مانتے ہیں، جب چاہتے نہیں مانتے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر انارکی ہے، ان کی زندگی کا کسی قسم کا کوئی مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ہے، جمع ہو گئے تو تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو گئے۔ اچھا، اب اس کے بعد قرآن مجید نے پھر یہ بتایا کہ وَكَذَلِكَ جو ہے کہ ہم نے تم کو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں پیدا کیا ہے، مختلف تمہیں زبانوں میں پیدا کیا ہے، مختلف تمہارے علاقوں کو پیدا کیا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن صرف اس حد تک ہے کہ دوسرے کو پہچانو۔ تو ایک تو مطلب یہ کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام کا جو بنیادی طور پر یہ یعنی یہ ایشو نہیں ہے۔ مطلب میں ایک مثال دوں کہ بھائی، اچھا پھر آپ نماز کو دیکھ لیجئے کہ نماز جو ہے وہ نماز انفرادی عبادت ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ اگر 2 آدمی بھی سفر کر رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جی۔ اور اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ ان کی اجتماعیت ہونی چاہیے۔ پھر ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو آپ لوگ ذرا سا غور کر کے پڑھیے گا تو آپ کی سمجھ میں یہ بات انشاءاللہ اور واضح آئے گی۔ سورہ جمعہ پڑھیے آپ، سورہ جمعہ، سورہ جمعہ کے آپ کو 3 چیپٹر، 3 آپ کو حصے ملیں گے اس میں۔ آخری حصہ تو وہ ہے کہ نماز کے بارے میں تذکرہ ہے کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے تو جمعہ کے لیے چلے جاؤ، اور تم نبی کو تم نے چھوڑ دیا تھا، اچھا نہیں کیا تم نے، مثلاً یہ بات ہے۔ لیکن آپ پہلے دیکھیے کہ پہلے تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں کا، حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے جی۔ اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو جہالت، جاہلیت، اور جو مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کی، اس کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے قیادت سے ہٹا دیا۔ تو جمعہ جو ہے بنیادی طور پر اس بات کا اعلان ہے کہ اب اس دنیا کی امامت اس امت کو دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں جیسے کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں نے سنیچر کا دن پسند کیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن پسند کیا، اور اس امت نے جمعے کا دن پسند کیا، اور یہی اللہ کو پسند بھی تھا۔ تو یہ سورہ جمعہ صرف نماز پڑھنے کے جمعے کا دن کی صورت نہیں ہے، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ آج سے قیادت اس امت کو دی گئی ہے۔ اب اس قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ جماعت کے علامتیں بنا دی۔ علامتیں، سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ بھائی مطلب نماز کی جو ہر نماز کی 5 نمازوں کی جماعت، ٹھیک؟ تو ظاہر ہے سارے لوگ تو اس میں نہیں ہوتے، ہمارے یہاں تو آج کے زمانے میں 10% اس میں جاتے ہوں گے، 90% تو نہیں جاتے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہے کہ ویکلی آپ کا اجتماعیت بنا دی گئی جمعے کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یعنی آج کے بہت گیا گزرا دور ہے، لیکن پھر بھی انہیں 50-60% تو الحمدللہ لوگ جاتے ہیں اس میں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ایک پوری امت کا اجتماع بنایا گیا کہ حج کرو جا کے سب مل کے، ساری دنیا سے ایک اجتماعیت کا اعلان ہوگا کہ ان کا جیسے ایک چنیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ سلیکٹڈ لوگ پوری امت کی طرف سے وہاں جا رہے ہیں، اور وہ حج میں سارے امت کی طرف سے اپنی یعنی گویا مطلب آن بہاف آف امہ دے آر گوئنگ ٹو یونائٹ انڈر ون، مطلب فلیگ، انڈر ون کلمہ، انڈر ون یہاں تک کہ لباس ان کا ایک کر دیا گیا، اجتماعیت کو مطلب بنایا گیا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزوں کو جماعت کے ساتھ مطلب یہ کہ علامت کے طور پر ان کو بنا دیا گیا۔ دوسری چیز جو اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعیت کے خلاف کیا ہوتا ہے۔ اس اجتماعیت کے خلاف جو ہے وہ مطلب یہ کہ اگر انفرادی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو انفرادی زندگی میں ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ میں گناہ کرنے لگوں، میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں، میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ بجاؤں، یعنی یہ میری انفرادی طور پر ناکامی ہے۔ لیکن اجتماعی ناکامی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خالی ہم نے نماز چھوڑ دی یا خالی ہم نے روزے نہیں رکھے، یہ تو افراد کی مسئلہ ہوا۔
اجتماعی زندگی کی ناکامی یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہو گئیں جو اجتماع کو توڑنے والی ہو جائیں، جس کو قرآن مجید تفرقہ کہتا ہے۔ قرآن میں کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں ایک دوسرے سے الجھ کر ختم مت ہو جاؤ ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یعنی مطلب یہ کہ ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن تنازع میں پڑے ہوئے ہیں، دین کی کھینچتانی میں پڑے ہوئے ہیں، نمازوں کے باوجود ہم ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ اجتماعیت کی جو کامیابی کی شرائط ہیں وہ انفرادی کامیابی سے الگ ہیں، اور ہمارے عام طور سے اس کو گڑمٹ کر دیتے ہیں لوگ۔ پہلے ہم دعا مانگ رہے ہیں تو دعا تو آپ یہاں بیٹھ کے بھی مانگ لیجئے، لیکن نبی کریم نے بدر میں دعا بدر میں پہنچ کے مانگی تھی کہ اللہ میاں وہاں پہ کامیاب دے دے۔ ہم یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ میاں ہمیں کافروں پہ غلبہ دے دے، تو یہاں کی دعا ہمارے اللہ میاں کہتا ہے میں نے سن لی لیکن ابھی تو میں عمل ہی نہیں کروں گا جب تک تو وہاں پہنچ کے نہ کرو گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ اجتماعیت کی جو توڑنے والی چیزیں ہیں جس کو قرآن مجید نے 2-3 لفظوں سے ادا کیا ہے، ایک تو ہے اختلاف کرنا، اور ایک ہے تفرقہ مچانا، اور تیسرا ہے تنازع میں الجھ جانا۔ تنازع کا مطلب کھینچتانی ایک دوسرے کی، کہ کوئی رائے کسی کی نہ سن رہا ہے نہ مان رہا ہے، اور مطلب بات طے ہو گئی جب بھی اس کے بعد بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ تو اس کو مطلب یہ کہ میں اس طرح سے اگر آپ کو کہوں کہ ایک ہوتا ہے اختلاف، تو قرآن مجید کہتا ہے اختلاف تو تمہاری فطرت میں ہے۔ یہ مانی یہ بات طے ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ اگر ہم دو مل کے خریدنے جائیں تو ایک آدمی صاحب مجھے یہ کوالٹی اچھی لگ رہی ہے، دوسرا میری کوالٹی اچھی لگ رہی ہے، اختلاف تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دلیل پر اختلاف کو ختم کر دیا جائے۔ اگر دلیل کسی کی مضبوط ہے تو اس کو مان لیا جائے، ایک اختلاف تو ختم ایسے ہوگا۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ بھائی اگر 50 آدمیوں نے رائے دی تو اکثریت کی رائے کو فرض کیجئے مثلا معیار بنا لیں، 2/3 کو مان لیں، جو بھی ہو ایک کوٹا ہم طے کر لیں کہ بھائی اس طریقے سے اس اختلاف کو ختم کرنے کا پروسیس یہ ہوگا۔ تو اب اگر فرض کیجئے کہ وہ فیصلہ ہو گیا تو فیصلے کے بعد اب اس رائے کو ماننا۔ قرآن میں ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ مطلب یہ کہ تم ان کے ساتھ وشاورہم فی الامر، ان سے آپ مشورہ کیجئے معاملات میں، جی، لیکن جب آپ ایک بات طے کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں۔ کیا مطلب ہوا اگر کسی بات پہ فیصلہ ہو گیا اب مجھے پسند آئے نہ آئے میں اس کو مطلب کر گزروں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اختلاف رکھیں ہم تو دلیل سے حل ہو جائے گا یا اجتماعی فیصلے سے حل ہو جائے گا، لیکن اگر اختلاف کو میں اس سب کے باوجود بڑھاؤں تو اختلاف جائے گا پھر آگے مخالفت پر۔ یعنی اب مجھے طے کر لینا ہے کہ مجھے ان کی بات نہیں ماننی، وہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں تب بھی نہیں ماننا، ان کے صاحب رات ہے میں کہہ رہا ہوں انہیں دن ہے، مخالفت ہوگی۔ اچھا یہ مخالفت پھر رکے گی نہیں، بلکہ یہ مخالفت آگے جائے گی، یہ کہاں تک جائے گی؟ یہ جائے گی مخاصمت پر، یعنی عداوت اور دشمنی پر، اور پھر جو آئے گا اس پہ کہاں تک پہنچے گی؟ قتل پر۔ حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تم کو دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حجۃ الوداع میں آپ نے جب خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ آج میں تم کو ایسے دین پہ جا رہا ہوں جو مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں مکمل ہو گئی، تم کو اس دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایسا مت کرنا کہ میرے بعد تم کافر ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ یعنی ہمارا کفر کیا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے نا کہ ہم جو مطلب ایک دوسرے کو مطلب قتل کر رہے ہیں۔ تو اگر اختلاف کو ہم نے وہیں پر نہیں روکا جو اس کے حدود ہیں تو اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے قتال تک پہنچ جائے گا، اور جب قتال پہنچے گا تو پھر مجھے مطلب یہ کہ وہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو اسلام نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعیت کی بنیاد ہونا چاہیے حقیقت پر، حق پر، اصولوں پر۔ یعنی ہمارا جو اجتماع ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے حق پر، حق کے اصولوں پر، دین پر اور دین کے اصولوں پر۔ اگر ہمارا اجتماع مصلحتوں پر ہے، مفادات پر ہے، فرض کیجئے کہ ہم سب جمع ہو جاتے ہیں کہ بھائی فلاں کمزور قوم ہے اس کو لوٹنا ہے، اور جمع ہو جائے تو چور بھی اتحاد کرتے ہیں، چوروں کا بھی اتحاد ہوتا ہے، آپس میں بڑے ایمانداری کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں پیسے کو، لیکن وہ اجتماع جو ہوتا ہے مفادات کا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اگر فرض کیجئے کہ ہم یہ کہیں نہیں ہم سب ایک قوم ہے، بس ہم قومی طور پر ہم ایک ساتھ رہیں گے، ظالم بن کے رہیں، مظلوم بن کے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سب ساتھ رہیں گے۔ جیسا کہ جاہلیت کے زمانے کا شاعر نے کہا تھا کہ میں میرے بھائی کے ساتھ ہوں چاہے وہ ظلم کرے، اور اسی کو آپ نے حدیث میں بدل دیا، بتایا اسی کو لیکن بدل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تو کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم کی مدد کرے؟ تو آپ نے کہا ظلم سے روک دو، جی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اجتماعیت کے جتنے رنگ ہو سکتے ہیں، نسل کی بنیاد پر ہوں، خون کی بنیاد پر ہوں، قوم کی بنیاد پر ہوں، مصلحتوں کی بنیاد پر ہوں، ایک تو یہ سب وقتی ہیں، دنیاوی ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ سب جو ہیں یہ اللہ کی نظر میں منفی ہیں۔ صرف ایک اجتماع اللہ کو پسند ہے جس کو آپ کہیں گے جو صرف حق کی خاطر ہو، خالص حق کی خاطر ہو، جو آخرت کی خاطر ہو، یعنی آخرت میں جہاں اللہ تعالیٰ کو مطلب یہ کرنا ہے
تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سارے مظاہر اپنی جگہ پر اسلام نے اچھا انکار نہیں کیا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے خاندانی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ نہیں کہا کہ آپ کے نسل کی کوئی اہمیت نہیں, یہ نہیں کہا کہ آپ کے ملک کی کوئی اہمیت نہیں, ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کو آپ معیار حق و باطل نہیں بنا سکتے, معیار مطلب یہ فلاح اور ناکامی نہیں بنا سکتے, معیار خیر و شر نہیں بنا سکتے, کیونکہ خیر و شر اسیت بنے گا جب خیر کی بنیاد پر اس کو جمع کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 100 آدمی انتہائی نمازی ہیں لیکن جب جمع ہوئے تو جا کے ملک لوٹ رہے ہیں لوگوں کا. جی, جب وہ مطلب یہ کہ اجتماع ان کا بنا تو معلوم ہوا انتہائی ظالمانہ اجتماع تھا ان کا, انتہائی فاسقانہ تھا. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے مسلمان ملکوں میں ابھی بھی 70-80% تو یقیناً ہے جو کچھ نہ کچھ نماز پڑھی لیتے ہیں, لیکن وہی لوگ جب حکومت میں آتے ہیں, وہی لوگ جب نظام میں آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گندا اور ان سے بیکار آدمی کوئی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے اجتماع جو ہے وہ دین پر نہیں بن سکا, افراد بن گئے دین پر لیکن اجتماع نہیں بن سکا. اور اجتماع کس پر ہے کہ بھائی مفادات پر, اپنے مطلب یہ جس کا یا خوف کہہ لیجئے, طاقتور کے تحت ہو جاؤ, طاقتور کو کے آگے مطلب جھکنے چلے جاؤ, جو کہہ رہا ٹھیک کرتے چلے جاؤ. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس میں آخرت نہیں رہی, خیر نہیں رہا, حق نہیں رہا. تو یہ اسلام کی نظر میں یہ نہیں ہے. اور اسی لیے اچھا اس میں ایک اور مسئلہ جو ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے, جس کو میں یعنی ہو سکتا ہے سوال میں بھی آئے گی یہ بات, کہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو اجتماعیت کا مظہر ہے اس کا کلائمیکس ہے خلافت کا نظام. یعنی جو اجتماعیت میں ہمارے اندر ہے, مثلا فرض کہ ہم 10 لوگ ہیں مثلا, اب 10 لوگوں میں ادھر ہیں, 10 لوگ ادھر ہیں, 10 لوگ ادھر ہیں, ساری دنیا میں 10 لوگ ہیں. اب ہم مل کے طے کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا اجتماعی نظام بھی ایک ساتھ چلے گا, تو ہم اس کے لیے خلافت کا نظام بنا لیتے ہیں مثلا. اچھا وہ خلافت کے نظام میں مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ 2 طرح کا خلافت کا نظام ہو, آئیڈیل ہو تو کیا کہنے, لیکن آئیڈیل نہ بھی ہو تو کم سے کم اللہ سے بغاوت کا نہ ہو, یعنی تھوڑی بہت اس میں کمزوریاں ہو لیکن چل رہا ہو. تو یہ اجتماعی نظام میں اگر کمزوری آتی ہے تو امت کے اندر سیاسی کمزوری تو آ گئی, لیکن بالکل ہو سکتا ہے کہ امت کے اندر اور کمزوریاں نہ آئیں. مثلا ان کے علماء کے درمیان میں اتحاد قائم ہے, ان کے مجاہدین کے درمیان میں اتحاد قائم ہے, ان کے جو عام آدمی ہیں ان کے اندر اتحاد قائم ہے, تو سیاسی کمزوری جو ہے وہ مائنس ہو جائے گی, تھوڑی سی جگہ دوسرے اتحاد موجود. لیکن اگر سیاسی اتحاد سے آگے بڑھ کے فکری اتحاد ختم ہو گیا, یعنی ہم فکری طور پر منتشر ہو گئے, جی, اور ہمارا مطلب علم دین جو ہے وہ بھی مطلب محدود ہو گیا, ہماری مطلب دنیا کے سیاسی اور جو اجتماعی طاقتیں ہیں جو علمی اور سائنسی کام کر رہے ہیں وہ تقسیم ہو گئے, تو پھر اس کا مطلب پھر وہ ہے جس کو امت کی واقعتاً تقسیم زوال کی طرف چلی گئی. یعنی اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سیاسی طور پر خرابی تو بہت پہلے آ گئی تھی, یعنی خلافت راشدہ کے بعد آ گئی تھی, لیکن یہ امت اس کے باوجود چلتی رہی کیونکہ اس کے اندر دوسری چیزیں جو تھیں جمع کرنے والی موجود تھیں. جی, تو سیاسی طور پر اگر کمزوری ہوتی ہے تو اس کو ہم نہیں دیکھتے, اصل چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دینی اجتماع کا جو مظہر ہے وہ, اسی لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو مطلب یہ ہے کہ ختم ہوگی وہ مطلب یہ ہے کہ جو اس میں سے ہوگا جو کمزوریاں ہیں, اور نماز جو ہے سب سے آخر میں ختم ہوگی. جی, تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو اجتماعیت کی یہ مظہر باقی ہے. تو اب اس کو میں یعنی اصل میں چاہتا تو ہوں بہت پھیلاؤں اس کو, لیکن ابھی آپ کے سامنے اتنا میں نہیں چاہتا کہ وہ اتنا کھانا ہو جائے کہ ایک دن کا کھانا, ایک مہینے کا کھانا ایک دن میں ہو جائے. تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس امت کے لیے جو قرآن مجید نے اور حدیث میں الفاظ استعمال کیے ہیں, میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے اس امت کو امت مسلمہ کہا ہے. یعنی اس امت کی پہچان یہ ہے کہ یہ اللہ کے آگے جھکنے والی امت ہے. جی, یعنی قرآن مجید میں نا کہ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل کنتم خیر امت اخرجت للناس, امت مسلمہ ہے یہ. دوسرے یہ امت محمدیہ ہے. یہ امت محمدیہ اس لیے نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے اس کا تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ جو فائنل پرافٹ ہوڈ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اب چونکہ اس امت کا آپ کے ساتھ تعلق ہے تو یہ امت محمد بن گئی. اور اس میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایک امت محمدیہ کے ساتھ امت حمادیہ بھی ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک امت ہوگی جو حماد ہوگی, یعنی میری بے پناہ حمد بیان کرتی ہوگی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ مجھے میری امت کو اس میں سے بنا دیجیے. انہوں نے کہا نہیں, تم نہیں ہو اس کی امت, تمہاری امت نہیں. پھر آپ نے فرمایا کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ امت محمدی ہوگی, جو صبر کر ہوگا مشکل ہوگی تب بھی صبر کریں گے, اور ان کو تھوڑا مل جائے گا تب بھی شکر کریں گے. تو یہ امت حماد ہے. یہ امت لعان نہیں ہے, لعنت بھیجنے والی نہیں ہے. یہ امت مطلب یہ برات ظاہر کرنے والی نہیں. ہم نے تو آج کل لعنتیں بھیجنے کا کام زیادہ کر لیا ہے نا. ہمارا مطلب یہ کہ صفت جو ہے, دوسرے الفاظ میں یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ صفت تمہارے اندر نہیں ہے تو پیدا کرو. تو امت حمادیہ ہے. پھر یہ ملت ابراہیمیہ ہے. ملت اور امت دونوں قریب قریب لفظ ہیں,
دونوں کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا اجتماع فکری بنیادوں پر ہوتا ہے، یعنی ایک عقیدہ، ایک نظریہ اور ایک دین ان کو جمع کرتا ہے۔ پھر یہ امت جو ہے یہ امت شاہد ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہارا کام دنیا پر شہادت دینا ہے۔ یہ گواہ بننے والی امت ہے ساری امت پہ۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مطلب یہ کہ میں گواہی جو ہے خود تو جھوٹ بول رہا ہوں اور جا کے دوسروں سے کہوں سچ بولا کرو، تو ظاہر ہے کہ میری گواہی بڑی کمزور ہوگی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے قول سے، اپنے عمل سے حق کی اور اسلام کی گواہی دینی ہے، اور دوسرے لوگ تمہاری گواہی کی بنیاد پر تم کو مانیں گے اور تمہاری بنیاد پر دین کو مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم سے کی گواہی تم سے بھی پوچھے گا اور ان سے بھی پوچھے گا۔ پھر ایک بڑی خوبصورت بات اللہ نے اس میں کہی کہ یہ امت معصومہ ہے۔ معصومہ کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ساری امتیں دنیا میں بھٹک گئیں، گمراہ ہو گئیں، اس امت کو اللہ تعالیٰ ساری امت کو بھٹکنے نہیں دے گا، اس کو گمراہی سے بچا کے رکھا گیا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے سے فرقے پیدا ہوتے رہیں گے، اس میں چھوٹے چھوٹے سے تقسیمیں ہوتی رہیں گی، نکلتے رہیں گے لوگ، لیکن یہ پوری کی پوری امت کبھی بھٹک جائے ایسا نہیں ہوگا۔ تو اسی بات کو آپ نے فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت معصوم بنایا ہے، جیسے نبی کریم معصوم ہے اپنی ایک ذات میں، یہ پوری امت معصوم ہے اپنی اصل حیثیت میں امت کے طور پر۔ پھر یہ امت جو ہے یہ امت وسط ہے۔ وسط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فرض کیجئے کہ کسی شخص کو آپ ایسی ذمہ داری دیں جو وہ 1 گھنٹے انجام دے دے لیکن 24 گھنٹے انجام نہ دے سکے، تو آپ کا مطلب یہ کہ وہ ذمہ داری پھر بیکار ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اتنی ذمہ داری دیں کہ اس کو 24 گھنٹے میں کرنے میں مشکل نہ ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ ذمہ داری متوسط درجے کی ہو، نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو، بیچ کی ہو، تو وہ وسط بن جائے گا۔ تو گویا دوسرے الفاظ میں اس امت وسط کی پہچان یہ ہے کہ اس امت کے اصول جو ہیں اپنی جگہ پر پکے ہیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، لیکن اس کی جو چھوٹی موٹی تفصیلات ہیں اس کے اندر گنجائش ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، اس کے اندر لچک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ امت جو ہے مبعوث ہے، یعنی یہ لقب اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے وہ اس امت کے لیے استعمال کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انما بعثتم میسرین، تم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے آسانی بناؤ، آسانی دے کر بنا ہے۔ تو یہ امت مبعوث ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ استعمال کیا ہے کہ ثم اصطفینا، یعنی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب ہم نے ایک امت کو استفا کیا، چنا، یعنی مصطفیٰ کہتے ہیں چنی ہوئی چیز کو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا، اس امت کو، اس امت میں کچھ بہت اچھے لوگ ہیں، کچھ کمزور ہیں اور کچھ بگڑے ہوئے بھی ہیں، لیکن یہ پوری امت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلب یہ ہے کہ یہ مبعوث ہے۔ یہ امت جو ہے آخر امت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سب سے آخر میں آیا ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا ریپلیسمنٹ اب کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس امت کے اندر یہ ہوتا رہے گا، نیا خون آتا رہے گا، دنیا بھر سے لوگ ملتے رہیں گے، اس کے اندر مرج ہوتے رہیں گے، اس کو مطلب یہ کہ اس کے اندر طاقت پیدا کرتے رہیں گے، اور اسی کے ذریعے سے اگر جو بھی تجدید کا کام ہوگا وہ اسی امت کے ذریعے سے ہوگا، چاہے وہ نئے لوگ مل کے اس کو کریں۔ اور پھر یہ امت جو ہے یہ اپنی مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے بنیادی طور پر، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس امت کی 3 باتیں آپ نے فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ امت کی تمہاری یہ اپروچ ہونی چاہیے، یہ امت ہے اور تمہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ تاکہ تو امت میں نہ رہو۔ اور تیسری بات یہ، اگر تم اس کو حاصل نہیں کر سکے ہو تو کم سے کم فکری طور پر اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ مجھے اس میں جانا ہے، مجھے اس کے اندر مطلب یہ کہ اگر میں ایک نالا ہوں، میں ایک چھوٹی سی پانی کی کیاری ہوں، تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ تصور ہے کہ مجھے سمندر کا حصہ بننا ہے۔ میں کبھی وہاں تک نہ پہنچ سکوں، کبھی اس پانی کے ساتھ نہ سکوں، لیکن یہ سمجھ لوں اگر میں یہ کہنا شروع کروں کہ نہیں صاحب میں خود سمندر ہوں اور میرا کوئی سمندر سے تعلق نہیں ہے، تو مطلب امت کٹ گئی۔ یعنی آج کے زمانے میں جو ہمارے یہاں مسئلے ہیں، ہم ہزاروں ملکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ہزاروں قوموں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ہزاروں میں تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر یہ تصور موجود ہے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے، تو اب اگر ایک ہونا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس بنیاد پہ جمع ہوں، تو جمع ہونے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا، ہمارا کام صرف اس کو جمع کرنا ہے۔ تو اس میں جو میں بات کہہ رہا تھا کہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، نصرت کے 2 حصے بنانے ہیں۔ ایک نصرت ہے دین کی بطور فرد کے، میں اسلام لے آیا تو میں نے دین کی نصرت کی، میں نبی کریم کی باتوں کو مان لیا، میں نے ان کی سنت پہ عمل کیا، سو نصرت ہو گئی جی، میں نے ان کی دعائیں پڑھ لی، میں نے نصرت کر دی جی، ساری باتیں ہو گئی۔ لیکن امت کی نصرت جو ہے اس وقت ہوگی جب میں اجتماعیت کے ساتھ کھڑا ہوں اور تفریقے کو دوڑ دوں۔ اگر میں تفریقے میں ڈالنے والا ہوں تو اس کا مطلب میں دین کی ہزاروں نصرتیں کر دوں، دنیا کی ہزاروں دعائیں پڑھ لوں، لیکن یہ کہ میری نصرت جو ہے اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید نے کیا کہا کہ اگر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم نے یہ بات طے کر لی ہے کہ وعدن علینا نصر المومنین، ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے
کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم نے طے کر دیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی مومنین کی مدد کریں گے اور آخرت میں مدد کریں گے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری آج نصرت کیوں نہیں آ رہی؟ جب اللہ نے یہ وعدے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا، آج بے بس ہو گیا یا دوسری طاقتیں زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں. اس کا ایک ہی مطلب ہے. اچھا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ صاحب اسلام فیل ہو گیا. ہمارے ایک جملہ بڑا آسانی سے کہہ رہتے ہیں اسلام فیل ہو گیا. اسلام نہیں فیل ہوا، ہم فیل ہو گئے اسلام کے اصولوں کو اپنانے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نصرت کو بھی اپنی زندگی کا جب حصہ بنائیں گے تو اللہ کی نصرت ہوتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر تمہارے اجتماعیت میں ایمان آ گیا تو ہم تمہیں بلند کر دیں گے. یعنی بالکل آپ یہ سمجھ لیجئے اگر ہیرا ہو، مثلا ہیرا سب سے قیمتی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو بطور پیپر ویٹ کے استعمال کریں، ٹیبل پر رکھ دیں اس کو، تو اس سے ہیرے کی قیمت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو تاج میں سجا دیں اور وہ تاج کسی بادشاہ کے سر پہ رکھا ہوا ہو اور وہ بادشاہ جو ہے باعزت ہو، تو آپ سوچئے کہ پھر ہیرے کی قیمت کتنی ہوگی. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہوا ہے کہ ہم نے جو ہمارے جو کمزوری آئی ہے وہ یہ کہ ایک تو ہم نے دین کو محدود کر دیا انفرادی زندگی میں، انفرادی زندگی کو محدود کر دیا صرف چند فرائض اور عبادات کے اندر، اور اس کے بعد ہم نے قناعت کر لی کہ بھئی ہمارا کام جو ہے بس اتنا ہے کہ ہم بس دوسروں سے، مطلب یہ کہ ہمیں دوسروں تعلق نہیں ہے، ہم تو مائنڈ یور اون بزنس. مائنڈ اون یور بزنس جو ہے اپنی جگہ پر چند افراد کے لیے جائز ہے، لیکن امت کے طور پر جائز نہیں ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مدینے کے لوگوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ تم لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، کہ اگر تمہیں دوسرے ہدایت نہیں پاتے تم ہدایت پا گئے تمہارے لیے کافی ہے، اور اے لوگوں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو ابوبکر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گھر میں بیٹھ جاؤ، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ کے دین کے لیے دشمنی بڑھ جائے تو تم اس وقت اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ چیز جو ہے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو دونوں کا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو افراد اچھے بنے، اور افراد کے بعد جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم اچھی اینٹ بنو اور اچھی بنیان کا حصہ بنو. یعنی وہ جو ہے نا صفن، یعنی کہ یقاتلون فی سبیل صفن کانہم بنیان مرصوص، کہ وہ ایک بہترین اینٹ بنتے ہیں اور بہترین عمارت بنتے ہیں. اور اسی لیے آپ نے اسلام کو بھی بطور ایک عمارت کے بتایا ہے اور انسان کو بھی بطور انسان کے بنایا. آپ نے فرمایا کہ مسلموں کا مسلم کا بنیان، مسلمان دوسرے کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کو جوڑتا ہے. یہ دونوں چیزوں کو ہم اجتماعیت کے ساتھ بڑھائیں گے. تو میں جو بات چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم ایسا نہ کر سکیں کہ ہم اجتماعیت کا حصہ نہ بن سکیں تو کم سے کم تصور تو اس کا ٹھیک کر لیں. کم سے کم اپنے اندر یہ تڑپ تو پیدا کریں کہ ہمیں اس تصور کا حصہ بننا چاہیے. تو باقی چیزیں بھی انشاءاللہ وہ چیزیں بن جائیں گی. لیکن اگر ہم اس چیزوں کو ہم جیسا کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ پہ ڈال دیں کہ اللہ میں آپ تو غفور رحیم ہے، آپ تو معلوم ہے کہ ایک جملے پہ بھی بلی کے پانی پلانے میں بھی جنت دے دیتے ہیں، تو بس اتنا ہی ہمارے لیے بھی کر دیجیے گا، ہم اسی پہ راضی ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہماری رضامندی کا، ہمارا جو ہے وہ رضامند ہو جائے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کسی بھی راضی مند ہو سکتا ہے. ہماری رضامندی ہونے چاہیے کہ اللہ کا دین غالب ہو. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے لڑتے رہو یہاں تک کہ دین کے لیے کوئی کمزوری نہ رہے، یعنی دین ماننے والے دبے ہوئے نہیں رہیں اور دین جو ہے وہ پستی میں نہ آ جائے. یہ دو چیزیں بنیادی طور پر ہمیں تصور میں لانا چاہیے اور اس کی جو کوشش سکتی ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ایک مطلب یہ کہ موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ موضوع یعنی اس لیے ہے کہ تھوڑا سا اس کو اور اس پہ غور کریں، آگے بڑھائیں اور اس پہ کوئی عملی راہیں بنائیں. جزاکم اللہ. جزاک اللہ.